أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ رمضان ماہ نزول قرآن، یعنی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل کے لیے انتخاب کیا. لہذا رمضان اور قرآن ان دونوں میں آپس میں گہرا تعلق ہے. کیا کیا تعلق ہے اور قرآن ہمیں کس کس بات کا جواب دیتا ہے، انشاءاللہ چند سوالیہ انداز میں آپ سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کس مہینہ میں نازل کیا؟ تو قرآن ہمیں اس کا جواب دے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا. قرآن نازل کیا گیا رمضان المبارک کے مہینہ میں. قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ اے قرآن تو نے تو یہ بتا دیا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ نے مجھے نازل کیا، لیکن یہ بتا کہ دن میں یا رات میں، تو قرآن یہ ہمیں جواب دے گا. سورۃ القدر آیت نمبر 1 2 3 پوری سورت پڑھ لیجیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو مہینہ اور رات دونوں کو قرآن نے ہمیں اور آپ کو جواب دیا. کتنا گہرا رشتہ ہے رمضان اور قرآن کا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3220، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان جبریل علیہ السلام یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز ملنے کے لیے آتے تھے. دیگر مہینوں میں جب ضرورت پڑتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے، لیکن رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجتا تھا کہ جا ہر رات میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر گیا. کام کیا ہوتا تھا؟ فیدارسہ القرآن. قرآن کا درس دیتے تھے، قرآن کا دور کراتے تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے
کہ ہر رمضان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 9 سالہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اور 9 رمضان آئے آپ کی زندگی میں فرضیت کے بعد، تو ہر سال ہر مہینے رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام پورے قرآن کا ایک مرتبہ دور کراتے ہیں۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی، اس سال جبریل علیہ السلام نے قرآن کا ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ دور کرایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں آتے تھے، لیکن کبھی کبھار آتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہر رات میں تشریف لاتے اور قرآن کا درس کرتے، قرآن کا دور کرتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2008، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور نیک نیتی سے رمضان المبارک کے مہینہ میں قیام رمضان کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، کیونکہ نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قیام میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی، اس دور میں مکہ میں بڑے بڑے شعراء اور ادیب تھے، عربی جاننے والے تھے، اور اتنے عربی جاننے والے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو عربی ہیں اور باقی سب عجمی ہیں۔ عجمی کا معنی گونگا، کسی کو بولنا نہیں آتا۔ اتنے بڑے بڑے ادیب اور شاعر، انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسے قرآن ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، یہ تو شاعر اور ادیب چیلنج کر رہے ہیں، صرف انسان سے نہیں بلکہ جنات اور انسان دونوں مل جائے اور اس جیسے قرآن لا کر پیش کر دے، ایک دوسرے کے مددگار بن کے اس طرح کا قرآن پیش کر دے، وہ قرآن پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک اس قرآن کے بارے میں چیلنج کیا کہ اس طریقے سے قرآن لا کر پیش کرو۔ اللہ نے کہیں کہا کہ 10 سورتیں لاؤ، کہیں کہا اللہ رب العالمین نے 10 آیتیں لاؤ، 1 آیت لاؤ، بلکہ 1 آیت تو درکنار، قرآن جیسے 1 لفظ لا کر پیش کرو۔ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو سب سے بہتر راستہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 15، آیت نمبر 10، اللہ رب العالمین نے کہا
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو سب سے بہتر سیدھا راستہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، یہ وہ راستہ جو جنت میں جانے والا ہے۔ اسی رمضان کی پہلی شب امریکہ کا ایک مشہور مصنف شاہکنگ اور اس کی اہلیہ قرآن سے اتنے متاثر ہوئے کہ سب سے سیدھے راہ کے راہی بن گئے یا اس پر چلنے والے بن گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مصنف قرآن کہتا ہے کہ سب سے سیدھا راستہ یہی قرآن بتاتا ہے، دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس سے بہتر راستہ بتائے۔ قرآن مقدس کے اندر کسی قسم کی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس کتاب کے اندر کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم قیامت کی صبح تک لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تورات کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، لیکن ان سب کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا یا تورات کو نازل کیا، زبور یا انجیل کو نازل کیا اور یہ کتاب قیامت کی صبح تک اسی طرح رہے گی جس طریقے سے ہم نے نازل کیا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اس قرآن کے اندر آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اپنے ملک میں ملکی سطح پر یہ بتایا کہ ہم جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں تمام نسخوں کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے تاکہ قرآن کا خاتمہ ہو جائے۔ اور جب جلا کر راکھ کر دیا گیا، ملکی سطح پر ایک چھوٹا بچہ 15-14 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس قرآن کو ہم نے کاغذی شکل میں جلا کر راکھ کر دیا اس قرآن کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ جو قرآن انسان کے سینے میں اور 14 اور 15 بچے کی عمر کے سینے میں موجود ہو، اس قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، لہذا پھر سے قرآن کی اشاعت کی جائے، قرآن کو شائع کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قرآن ذریعہ شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بیماریوں کا علاج بھی بتایا، بہت سارے بیمار کا علاج، اور ان میں سے چاہے وہ شرک و بدعت کی بیماری ہو، گمراہی اور بدفعلی کی بیماری ہو، یا جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، قرآن علاج کا ایک ذریعہ بنایا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ایک انسان 10 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ روئے زمین کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے
کہ آپ اس کو پڑھیں. آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کتابوں کے الفاظ میں آپ اتنے نیکیاں نہیں کما سکتے. قرآن کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا وہ انسان 10 نیکیوں کا حقدار بن گیا. اور یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2910 میں موجود ہے. قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن جب انسان پریشان حال میں مبتلا ہوگا، یہ قرآن اپنے رب سے سفارش کرے گا. قرآن کس طریقے سے سفارش کرے گا؟ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 984 کے اندر موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزے اور قرآن بندوں کے حق میں دونوں سفارش کریں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. یقول الصیام، روزے کہیں گے اے ربی منعتہ الطعام والشہوۃ، اے پروردگار عالم میں نے کھانے اور شہوت سے اسے روکا تھا، فشفعنی فی، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کی جائے. ویقول القرآن، قرآن کہے گا قیامت کے دن منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا. آج مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے رمضان کے قیام کرنے میں، تراویح کی نماز پڑھنے میں. ذرا غور کیجئے اس حدیث پر. قرآن کہے گا کہ میں نے روکا تھا اسے نیند سے. آج ہمیں کہتے کہ ننہالا کہ اسی آدمی کو دیکھ کے 11-12 بجے تک کھڑے ہو کر آپ گفتگو کرنے میں لگ جائے تو کھڑے ہو کر گفتگو کریں گے، لیکن جب تراویح کی باری آئے گی تو لمبی نماز ہو جاتی ہے. قرآن کہے گا کہ اے پروردگار عالم میں نے رات میں نیند سے اس بندہ کو روکا تھا. کیوں روکا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. فشفعنی فیہ، مجھے اس کے حق میں سفارش قبول کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال فیشفعان، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، قرآن کی بھی اور روزے کی بھی. قرآن ایک ایسا کلام ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان اگر ہو تو بھاگ جاتا ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 780، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اس میں 2 باتوں کا علم ہوتا ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، قبرستان میں نہیں. آج کیا کرتے ہیں؟ قبرستان میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے جو بالکل صحیح مسلم کی حدیث کے مخالف ہے. گھر میں قبرستان، گھر میں تلاوت کرو، قبرستان میں نہیں. لوگ گھر میں تلاوت نہیں کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کا معاملہ، اور قبرستان میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ کون ہے؟ انجینئر، ڈاکٹر، سائنسداں یا اور کسی فن میں ماہر یا مہارت رکھنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کو بہتر قرار دیا گیا ہے. قرآن کی جو حفاظت کرتا ہے، جو حافظ بن جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کو یاد کریں،
سورتوں کو یاد کریں. کیوں؟ اس کی بڑی فضیلت سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1464 میں موجود ہے. یقال لصاحب القرآن، قرآن والوں سے کہا جائے گا جس نے قرآن کو یاد کیا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اے صاحب قرآن، اے قرآن کو یاد کرنے والا، اقرا، تو پڑھتے جا، ورتقے، اور جنت کی منزلوں پر چڑھتے جا، ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. فإن منزلتک، تمہاری منزل وہی ہوگی، عند آخر آیت تقرأها، جو تم قرآن کی آخری آیت پڑھے گا. قرآن کی آخری آیت تمہارے جہاں تک آخری آیت ہوگی وہی تمہاری منزل ہوگی. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو جنت میں اونچا مقام جتنا پائے گا اس کو اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی. لہذا قرآن سے جڑیں، قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، کیونکہ آپ جتنی آیتوں کو یاد کریں گے یقیناً یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اتنا ہی مقام ملنے والا ہے. قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ ہم تجھے پڑھے کیسے، کس طریقے سے پڑھیں قرآن کو، قرآن کی زبان ہم اور آپ سنیں. سورہ مزمل آیت نمبر 4 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کے ساتھ مذاق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو تیز تیز پڑھا کرتے تھے. اللہ نے منع کر دیا، سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اور کہا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تیز تیز قرآن کو نہ پڑھیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو یاد دلانا، اس کو بیان کرنا یہ مجھ پر ذمہ داری ہے. قرآن کو تیز رفتار سے پڑھنے سے منع کیا گیا، جبکہ یہ قرآن نازل ہوا رمضان میں. رمضان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے اور سب سے زیادہ مذاق قرآن کا اسی مہینہ میں بنایا جا رہا ہے. شبیلہ کے نام پر 3 رات 6 رات 10 رات قرآن کو ختم کرنے کے نام پر قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. تو اس آیت کو ہم کہاں بھول جاتے ہیں؟ کس جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیز رفتار سے قرآن کو پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ نہ تمہیں معلوم ہو نہ مقتدیوں کو معلوم ہو. ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر آواز کو سنتا ہے، لیکن غور سے کس آواز کو سنتا ہے؟ جب نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آواز کو بڑے ہی کان لگا کر اللہ رب العالمین سنتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5023. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن کے اندر زینت بخشو، خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو. ایک انسان کو کہا جائے گانا کہو، آج شاید کہ یہاں 50% ایسے لوگ ہوں گے جن سے پوچھا جائے کہ ذرا گانا بولو تو ٹھیک ہو بہو اسی طریقے سے بولنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے انہوں نے سنا. اور اگر کہا جائے کہ قرآن کو پڑھو ٹھیک طریقے سے، نہیں آتا. کسی کی ہم نقل بھی نہیں کر سکتے، اتار بھی نہیں سکتے، نقل اتار نہیں سکتے. ائمہ حرمین کتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کی نقل نہیں کر سکتے. کسی گانے سنگر کی
گانے کو تو ہم نقل کر سکتے ہیں لیکن قاری قرآن کی قرأت کو ہم نقل نہیں کر سکتے. یہ آج ہمارا المیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7527. لہٰذا ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کو جتنا بہتر ہو سکے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی آواز میں یکسانیت نہیں رکھی ہے، الگ الگ آواز ہے، لیکن سب سے بہتر جو آواز ہے اس آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو بہترین طریقے سے نہیں پڑھا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. قرآن کے بارے میں غور و تدبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور قرآن نہ پڑھنے والے، قرآن کو نہ سیکھنے والے، قرآن کو سمجھنے نہ والے، قرآن پر عمل نہ کرنے والے، قرآن کی دعوت کو عوام تک نہ پہنچانے والے کے خلاف امام کائنات علیہ السلام مقدمہ عرضی داخل کریں گے رب کی عدالت میں. قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں وہ نبی جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی آیت پوری رات پڑھتے ہیں اپنی امت کی طرف توجہ دیتے ہوئے. اے پروردگار عالم، جس کا ترجمہ ہے اے پروردگار عالم اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تو غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. ہماری ماں ہمارے باپ پوری رات ہمارے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، لیکن نبی پوری رات اپنی امت کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میرے امتی جہنمی نہ بن جائے. وہ رسول قیامت کے دن قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے رب کی عدالت میں عرضی داخل کریں گے. ذرا بتائیے مسلمانوں کیا ہم قرآن سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں؟ لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو لانے والا روئے زمین کے اندر آسمان کے اندر بے شمار اور انگنت فرشتے ہیں، لیکن قرآن کو لانے کی وجہ سے تمام فرشتوں میں بہتر فرشتہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان جس پر قرآن کو نازل کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. یہ قرآن جس مہینہ میں نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں بہتر. یہ قرآن جس رات میں نازل کیا گیا 1000 راتوں سے بہتر. یہ قرآن جس مقام پر نازل کیا گیا وہ ام القرآن تمام بستیوں کی ماں قرار دیا گیا. کیا مسلمانوں اس قرآن کو ہم پڑھیں اور ہم بدتر ہو جائیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے لگے. قرآن کی فریاد کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن ہم سے کیا فریاد کر رہا ہے، مسلمانوں کا المیہ کیا ہے، ذرا غور کیجئے. قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے،
پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت ہوتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں تو ہر ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ مجھ سے یہ عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ مسلمانوں، قرآن مقدس اس مہینہ میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اپنی اصلاح کر لیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ رب کریم قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر، خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کر اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دینے والا بنا۔ الہ العالمین قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن اور روزے کو ہمارے لیے قیامت کے دن اے اللہ کو سفارش کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔